امر تصریحی. امر تصریحی کیا ہے؟ جو صاف صاف حکم ہو. ہم نے کہا پانی لاؤ، یہ امر تصریحی ہے. صاف صاف کہہ دیا پانی لاؤ، مطلب کیا ہوا؟ پانی لانے بولا گیا. ایک امر ترغیبی ہے. امر ترغیبی میں امر کا لفظ نہیں ہوتا لیکن معنی پایا جاتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ایسا مضمون پایا جاتا ہے کہ سامنے والے کا خود بخود من کرنے لگ جائے کہ میں بھی یہ کام کرنا شروع کر دوں. جیسے اگر کسی نے آپ سے کہا کہ غوث پاک فلاں وظیفہ کرتے تھے، تو ہمارے دل میں سننے کے بعد ایک خواہش پیدا ہوگی کہ غوث پاک کرتے تھے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. یہاں کرنے کا حکم نہیں دیا گیا لیکن ایک ترغیب پائی گئی کہ غوث پاک کرتے تھے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا انی احب فلانا، اے جبرائیل میں فلاں سے محبت کرنے لگا ہوں، میں غوث پاک سے محبت کرنے لگا ہوں، میں معین الدین اجمیری سے محبت کرنے لگا ہوں. اب اگر اللہ نبی کہتا کہ جبرائیل تو بھی محبت کر، تب بھی حضرت جبرائیل محبت کرنا شروع کر دیتے. اس لیے کہ خود رب محبت کر رہا ہے تو حضرت جبرائیل کو حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود محبت کرنا شروع کر دیتے. تو یہ جو رب اپنی طرف منسوب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، اسی کا نام ہے امر ترغیبی. اور اس کے بعد جو کہا فَأَحِبَّهُ، جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، اس کا نام ہے امر تصریحی. اب ان دونوں چیزوں کو ملاحظہ کرتے ہوئے میری بات کو سمجھیے گا. اللہ نے نماز کا حکم دیا تو کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھ، امر تصریحی ہے. اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر، یہ امر تصریحی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. تو یہاں پر بھی امر تصریحی ہے. پوری شریعت کے اندر ایک امر پایا جاتا ہے، ایک جگہ پائی جاتی ہے، وہ آیت درود ہے. آیت درود کے اندر ڈبل امر پایا جاتا ہے، امر ترغیبی بھی ہے، امر تصریحی بھی ہے. اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. یہ امر ترغیبی ہے، امر ترغیبی ہے. اور اس کے بعد رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والے تم بھی درود پڑھو اور خوب خوب سلام بھیجا کرو. یہ امر تصریحی ہے. ڈبل امر شریعت میں صرف آیت درود کے اندر پایا جاتا ہے یا پھر ولی سے محبت کے اندر پایا جاتا ہے کہ جب ولی کی محبت کی بات آتی ہے تو اللہ وہاں ڈبل امر دیتا ہے. گویا رب کو ازل سے پتا تھا کہ نماز کے مسئلے پر اتنا جھگڑا نہیں ہوگا، روزے کے مسئلے پر اتنا جھگڑا نہیں ہوگا، زکوٰۃ کے مسئلے پر جھگڑا نہیں ہوگا. جب میرے دوستوں کے محبت کی بات آئے گی تو پھر ایک قبیلہ اٹھے گا اور کہے گا ولیوں کو کوئی پاور نہیں ہے، دوسرا اٹھے گا تو کہے گا کہ وہ بے اختیار ہوتے ہیں اور بے یار و مددگار ہوتے ہیں. اس لیے پروردگار عالم نے ڈبل امر دے کر کے یہ بات صاف کر دی اور کہہ دیا کہ سنو، تم سمجھتے ہو کہ ولیوں سے محبت کے بغیر کام چل جائے گا؟ تیرے رب کا حکم ہے محبت کر، اگر ولیوں سے محبت نہیں کرے گا تیرا کام نہیں چلے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، قوم بنا مہمان کعبہ، تائی شریعت تائی شریعت، جسمی غوث بنا کانفرنس زندہ باد. عزیزان محترم، بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ ولیوں سے محبت ضروری ہے ڈبل امر کے بنیاد پر، ڈبل امر کی بنیاد پر ولیوں سے محبت ضروری ہے. اب دیکھیے جب حضرت جبرائیل پر رب نے حکم دے دیا تو حضرت جبرائیل چونکہ فرشتہ ہے، بلکہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور فرشتہ کا کام کیا ہے؟
فرشتے کا کام یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو رب نے حکم دے دیا، یعنی حضرت جبرائیل محبت کرنا شروع کر دیے۔ اب حضرت جبرائیل اس محبت کے پیغام کو آسمان میں عام کرتے ہیں۔ ذرا ولیوں کی شان سنیے، ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ ہم یوں ہی نہیں کہتے ہیں امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ ہم یوں ہی نہیں کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں بندے غم سے آزاد کرنے والا موجود ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے، تبھی تو ہم کہا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا۔ اب حضرت جبرائیل اس کا اعلان آسمان میں کرنے لگے، اور سب سے پہلا جلسہ اس محبت ولی کے حوالے سے، محبت ولی کے موضوع پر حضرت جبرائیل عرش کے فرشتوں کے درمیان میں کرتے ہیں، عرش کے فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل پھر رب کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور رب کے ہی طریقے پر عمل کرتے ہوئے یہ حکم دیتے ہیں، اے فرشتوں ان اللہ یحب فلانا، اے فرشتوں اللہ فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے، فاحبوہ، تو تم سب ان سے محبت کرنا شروع کر دو۔ اب جب حضرت جبرائیل کا حکم ہے تو سارے فرشتے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پورے آسمان کے چپے چپے میں محبت ولی کا جلوس نکالا جاتا ہے، محبت ولی کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی ولی دنیا میں اس وقت تک مشہور نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا چرچا آسمان میں نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا جب تک کہ اس کا چرچا آسمان میں نہ ہو جائے، آسمان میں ہو گیا، سارے فرشتے محبت کرنے لگے۔ آگے ارشاد فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس قبولیت کے جلوس کو زمین پہ اتار دیتا ہے۔ سبحان اللہ، قبولیت کا جلوس، ولی سے محبت کا جلوس زمین پر اترتا ہے، اور بڑے مزے کی بات ہے، زمین پر اتر کر کے کیا کرتا ہے معلوم؟ ہواؤں میں، کہیے سبحان اللہ، فضاؤں میں محبت ولی کا رس گھول دیا جاتا ہے۔ فرشتے ہواؤں میں محبت ولی کا رس گھولتے ہیں، اور جب محبت ولی کا رس ہواؤں میں گھل جاتا ہے، فضاؤں میں مل جاتا ہے، اس کے بعد یہ ہوائیں چلتی ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، محبت کی ہوا اس کے سینے کے پاس سے گزرتی ہے، خود بخود غوث پاک کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خود بخود ولیوں کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا ہم کو یہ بتائیے کہ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ غوث پاک سے محبت کیجئے؟ نہیں کہا، ہم سے بھی کسی نے نہیں کہا تھا، ہمارے بچوں سے بھی کوئی نہیں کہتا ہے کہ غوث پاک سے محبت کرو۔ یہ بالکل اہتمام کے ساتھ